سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کل نمد، سب کی ہم مدد کرتے ہیں، ہؤلاء ان کی، وہؤلاء اور ان کی، من عطاء ربک تیرے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء ربک نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی ہوئی۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، من کان یرید العاجلۃ عجلناہا، ہم اس کو دنیا چاہتے ہیں، دنیا ان کو دے دیتے ہیں، دنیا میں وہ منمانیاں کرتے ہیں، آگے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مذمت کیے ہوئے بھی ہیں، دھتکارے ہوئے بھی ہیں، ذلیل اور رسوا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو آخرت کا ارادہ رکھتے اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو ان کے لیے 3 شرطیں، ایک ایمان ہو، ایک اخلاص ہو، اور ایک اتباع سنت ہو۔ اگر ایسا کر لیتے ہیں تو پھر ان کی سائی کی قدر کی جاتی ہے، ان کو مقام دیا جاتا ہے، ایک نیکی پر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لامحدود بڑھایا جاتا ہے۔ دنیا والے ہوں یا آخرت والے، اللہ فرماتے ہیں کلن نمد، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی ان کی بھی، جو دنیا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، اور جو آخرت چاہتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ رزق روزی میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں روکتے کہ اس کو دیتے ہیں اس کو نہیں دیتے، سب کو دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں۔ کم اور زیادہ یہ ایک الگ بات ہے، کہ جس کا مقدر اللہ نے کم لکھا کم ملے گا، زیادہ لکھا زیادہ ملے گا۔ باقی اللہ رب العالمین دنیا داروں کو بھی دیتے ہیں، آخرت والوں کو بھی دیتے ہیں، بلکہ دنیا والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں، کہ ان کا آخرت میں تو حصہ ہوتا نہیں، دنیا میں ان کو دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، دنیا ان کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، لیکن ان کا اپنا کمال نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا ہے، اللہ عطا کرتے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ میں نے اپنے فن سے اپنی محنت سے کما لیا، یہ قارونی سوچ تھی۔ قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا تھا میں نے تو اپنے فن سے کمایا ہے، اللہ کا کوئی احسان نہیں۔ یہ اپنا کمال نہ سمجھے، اور یہ بعض جگہ سننے میں آتا ہے کہ یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ میں کما کے کھلاتا ہوں، میں کما کے تم کو کھلا رہا ہوں، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں رزق دیتا ہوں یا تمہاری مدد کرتا ہوں کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہوں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی رہا کرتے تھے۔ ان کا بھائی آیا اور کہنے لگا کہ جی یہ ادھر ہی رہتا ہے، میں محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، یہ ادھر بیٹھا رہتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کی برکت سے تمہیں رزق مل رہا ہو، کہ اس کی نیکی سے، اس کی محنت سے، اللہ اللہ کرنے سے تمہیں رزق مل رہا ہو۔ تو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ عطا کرتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں، سب کو دیتے، خوب دیتے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ کیسے ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ دنیاوی درجات، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دے دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے اچھی قامت دے دی، کسی کو اللہ رب العالمین نے مال دے دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے عہدہ اور منصب دے دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے بغیر عہدے کی عزت عظمت دے دی۔ یہ اس کی عطا ہوتی ہے، کسی کو کسی طرح فضیلت دی ہے، کسی کو کسی طرح۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ نے مال دے دیا، اس کے پاس صحت نہیں ہے، دوسرے کو اللہ نے صحت دے دی، وہ کیا کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں ملا؟ میں نے واقعہ پڑھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لکھنؤ کا ایک بہت بڑا زمیندار بھی سرمایہ دار بھی بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہوا کہ حکیموں نے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کیا جائے اور اسے کچے گوشت میں پانی ڈال کے نچوڑ کے اسے پلایا جائے تو آہستہ آہستہ معدہ ٹھیک ہوگا۔ اتنا بیمار ہو گیا، کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ مجھے لے جاؤ، رقبے میں لے جاؤ۔ وہاں لے گئے، اس کو ڈیرے پہ بیٹھا تھا۔ ایک آدمی آیا، لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا، اس نے ڈالا، روٹی باندھ رکھی تھی کپڑے میں، وہ کھولی اور پیاز نکالے، ان کے ساتھ روٹی کھائی، 2 روٹیاں کھائیں پیاز کے ساتھ۔ نلکا لگا ہوا تھا، وہاں سے پانی پیا اور سو گیا۔ یہ چودھری صاحب دیکھ رہے تھے سارا منظر۔ وہ سو گیا، خراٹیں دینے لگا۔ جب اٹھا تو اس نے اس کو بلایا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی کو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، وہ تو لکھنؤ کا بہت بڑا زمیندار سرمایہ دار ہے، اس کا نام سنا ہے میں نے۔ تو یہ کہنے لگا کہ وہ میں ہوں۔ وہ سہم گیا بیچارہ۔ تو یہ کہنے لگا کہ آپ اتنا زمین لے لیں، آپ یہ صحت والی نعمت مجھے دے دیں۔ تو اس دیہاتی غریب نے کہا کہ یہ ٹھگ بازی کسی اور سے کرو، صحت اتنا بڑی نعمت۔ حدیث پاک میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان 2 نعمتوں میں، ایک صحت والی نعمت، ایک فرصت اور وقت والی نعمت، کہ ابھی صحت ہے، کل پتہ نہیں صحت رہے یا نہ رہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، وقت ہے،
اگلے لمحے میں پتہ نہیں وقت ملے نہ ملے اللہ اللہ کرنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ بالکل ایسا ایک کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے مال میں، تو جس کو اللہ نے صحت دی ہے اس کے پاس کوئی نعمت نہیں، اس کے پاس بھی تو بڑے کمال کی نعمت موجود ہے، تو وہ اس پہ حسرت کرے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ہر لمحہ راضی رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، فرماتے تھے رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا العلم ولا الجہال مالو، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا العلم ولا الجہال مالو، کہ اللہ نے ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا۔ تو جو نعمت جس کے پاس ہے وہ اسی کی قدر کرے، دوسرے پہ حسرت نہ کرے کہ اس کو کیوں ملی۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھ کیسے ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر، بعض کو بڑا مالدار بنا دیا، بعض کو غریب بنا دیا، لیکن رزق کسی کا بند نہیں کیا، روزی سب کو مل رہی، مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو۔ لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، البتہ آخرت بہت بڑے درجات کی چیز ہے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ جس نے آخرت کو ترجیح دے دی وہ کامیاب ہو، اسی نے حقیقت میں عظمت پا لی، اسی نے حقیقت میں کمال پا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا دیا، پھر حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی امت میں بھی کلمہ نصیب کر دیے کہ امت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت تو سارے ہیں، سب کو دعوت ہے کہ آ جاؤ، اور امت اجابت وہ کہلاتی ہے جس نے قبول کر لیا، مان لیا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان میں اللہ نے شمار کر دیا جو امت اجابت ہے، قبول کر لیا، کلمہ نصیب ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اس کو مناسب نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یدعوننی ولدن، کہ میرے لیے بیٹا ثابت کرتا ہے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یعنی اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، یہ نہایت ہی نالائقی ہے کہ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی شریک اور کو کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنا اللہ کے ساتھ الہ اور، ربکم واحد و نبیکم واحد و اباکم واحد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، حضور نے بتایا، حضور علیہ السلام کی زبانی بتایا گیا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ بارہا عرض کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے پوچھو تمہارے بھائی کتنے ہیں، بڑی خوشی سے بتائے گا، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں۔ بہنیں کتنے ہیں بتائے گا، والدائیں کتنے ہیں بتائے گا کہ سگی ماں ایک ہے، دوسری تیسری اور ہے۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں،
اگر وہ باغیرت ہے تو غصہ ہو جائے گا کہ شرم نہیں آتی، تم مجھے حرامزادہ کہتے ہو، تمہارے باپ کتنے؟ جیسے 2 باپ 3 باپ برداشت نہیں ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے علاوہ 2 3 4 کوئی خدا برداشت نہیں۔ جس کو اللہ نے ضمیر عطا کیا ہے وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، بے ضمیر ہے وہ ٹھیک ہے، جو باغیرت ہے وہ 2 باپ نہیں مانے گا، جس کو اللہ نے ضمیر عطا کیا ہے وہ 2 رب بھی نہیں مانے گا۔ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا مالک خالق اختیارات رکھنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو کل قیامت کے دن نجات عقیدے پر ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہے نجات ہو جائے گی، اگر عقیدہ بد ہے، شرک کرتا ہے اور عقائد گندے ہیں تو صرف عمل پہ چھٹکارا نہیں ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہے پھر تو چھٹکارا ہو جائے گا۔ فتقعد مذموما مخذولا، بس تو بیٹھے گا مذمت کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، پھر وہ بیٹھا رہے گا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ رسوا ہو کے بیٹھے گا، ذلیل ہو کر بیٹھے گا، مذمت کیا ہوا بیٹھے گا، معاشرے میں بھی گندا ہوگا، آخرت میں بھی گندا ہوگا، اس کو عزت نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ایک در چھوڑ کر ہم ایک در چھوڑ کر ہو گئے لاکھوں کے غلام، اپنے آزادی عرفی کا نہ سوچا کوئی انجام، لاکھوں کے غلام ہو جاتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔